بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کے دور میں سب سے زیادہ پریشانی رزق حلال کمانے کی ہے، کیونکہ آج کا وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اگر انسان ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے تو سمجھو وہ کبھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں کہ جس وقت میں انسان کے لیے 2 وقت کا حلال کھانا، خود کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو کرنے سے، جس کو پڑھنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، ایمان کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ ناظرین گرامی، جو دوست رزق سے پریشان ہیں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو سکے۔ ناظرین گرامی، خالق کائنات نے انسان کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی کتاب القرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اپنی کتاب قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین گرامی، غربت کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زندگی کی سائتیں آزمائش کی وہ گھڑیاں ہیں جن میں کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو غربت میں آزمایا جا رہا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ غربت کی 2 اقسام ہیں، ایک اختیاری اور ایک اضطراری۔ اختیاری غربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی، حالانکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے پہاڑوں پر غربت کو فوقیت دی۔ دوسری غربت اضطراری ہے جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور اب تک نہ جانے کتنوں کو تباہ کر چکی ہے۔ ناظرین گرامی، غربت آ جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے رابطہ کر کے اپنی غربت کو، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اپنی عبادت میں خالق کائنات سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ رابطہ یک طرفہ ہونے کے سبب جوابی رابطے سے محروم رہتا ہے۔ آپ نے اپنے خالق سے رابطہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ ہر چیز پہ قادر ذات نے اپنی کتاب القرآن میں بتایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ اس آیت میں جس میں کوئی شک نہیں، یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ ہے جو یک طرفہ نہیں ہے، اور اس رابطے کا جواب ملتا ہے، اور اللہ خود ہی فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین گرامی، جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اللہ اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا، اس لیے اگر اللہ سے مدد چاہتے ہو تو غیر اللہ سے نظریں ہٹا دو اور اپنا توکل صرف اور صرف اسی کی ذات پر رکھو، کیونکہ وہی تو ہے جس سے زمین اور آسمان کے رہنے والے ازل سے سوال کر رہے ہیں، اور بے شک وہ سننے والا بصیر ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ لوگوں کو رزق کی فراوانی کا وہ وظیفہ بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اور خالق رب کائنات کے سوا کوئی نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اسی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ نماز کے ساتھ صبر اور توکل کے ساتھ، اس لیے کہ اگر آپ کبھی اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہیں تو اس طریقہ کار کو اپنا لیجئے، اور دن میں 1 دفعہ کسی بھی نماز کے بعد 313 دفعہ اسے پکاریے، اس کا نام یا رزاق کو، اور اس تسبیح کو اپنے روزانہ کی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ ناظرین گرامی، اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پکارنا کسے کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پکارنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، شیر خوار بچوں کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں سے دودھ مانگتا نہیں بلکہ وہ رو کر اسے پکارتا ہے، اور اس وقت ماں جانتی ہے کہ اسے کیوں پکارا جا رہا ہے، پھر وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اپنا تمام کام چھوڑ دیتی ہے اور بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کرتی ہے۔ اسی لیے جب تم رزق میں فراوانی چاہو تو مانگنا نہیں بلکہ پکارنا شروع کر دو، بلکہ شیر خوار بچے کی طرح، اور پھر یقین رکھو
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بھروسہ رکھنے والوں کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا، اسے شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل جسٹ انفارمیشن کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنے خادم، اپنے دوست اویس پارہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔